السلام علیکم. وعلیکم السلام جی حضرت صحیح ہے. جی کیا حال ہے جی؟ ہاں اللہ کا فضل ہے. مصطفیٰ بھائی جی کہاں سے کہاں آپ؟ سے صاحب؟ آپ حیدرآباد سے؟ میں حیدرآباد سے ہوں جی. جی ہاں حیدرآباد مطلب حیدرآباد سے قریب ہوں, 300 کلومیٹر حیدرآباد. خاص حیدرآباد میں نہیں ہو؟ خاص حیدرآباد میں نہیں, 300 کلومیٹر ہے. اچھا اچھا. تو نمبر آپ نے کہاں سے لیا ہمارا؟ نمبر آپ کا وہ یوٹیوب چینل ہے نا, جی وہ اس میں بات کر رہا تھا. میں کس سے بات کر رہا تھا, وہ تو کیا نام ہے ان کا جو چلاتے چینل, نام تھا جی ان کا. رفیق بھائی. ہاں رفیق بھائی نے دیا نمبر آپ کو؟ ہاں برابر برابر, رفیق بھائی سے بات کرا تھا میں. اچھا اچھا اور بہت دیر بات کرے, 1 گھنٹہ بات کرے. اچھا اچھا. میں پھر بولے کہ جو ہے اور کوئی ڈاٹ ہے تو آپ کا نمبر دیے. آپ کا نام؟ جی میرا نام توفیق انصاری ہے, محمد توفیق تو انصاری. اچھا اچھا, آپ کا نمبر دیا اور سجاد بھائی کا دیا. جی تو سجاد بھائی کو بھی کرا میں, انہوں بھی نہیں اٹھائے. اچھا. تو وہی آپ کے پاس ڈاٹ وہی چینل کیا ہے آپ لوگ کا, تو الگ ہے نا, سب ہٹکے ہے. جی ویڈیو اس میں تھوڑا جی جی جو ہے مطلب نہیں. آپ کسے امارت سے جڑتے ہیں یا شورا سے جڑتے ہیں, کس سے جڑتے ہیں؟ ہم جی امارت سے یا شورا سے؟ جی ہم کسی سے بھی جڑ کے چلتے. مطلب آپ جماعت میں نہیں جاتے؟ جی جماعت میں نہیں, وقت نہیں لگاتے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کافی وقت لگاتے ہیں. پھر کافی وقت لگتا ہے. تو وہی کس کی ترتیب پہ چلتا کیا ہے؟ نہیں آپ جو وقت لگا رہے ہو, آپ کون سی ترتیب پہ چل رہے ہو؟ شورا کی ترتیب پہ ہو یا امارات کی ترتیب پہ ہو؟ نہیں, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب, اس لیے تو میں کنفیوز ہوں. آپ کس سے جڑنا؟ اب شورا والے ان کی طرف گئے تو امارت والے بول رہے ہم حق پہ ہے. اب امارت کی طرف گئے تو شورا والے بول رہے ہم حق پہ ہے, ادھر آؤ کر رہے. ایسا جی جی کون حق پہ ہے اللہ والا نہیں معلوم. اب میں بھی کیا ہے پابندی سے کرتا تھا کام, ابھی تھوڑا آگے گروپ بنے جب سے تھوڑا کم وہ آ گیا. ابھی سلو ہو گئے. سلو ہو گیا. پہلے ابھی لگ رہا, ابھی ہر سال چلا تو لگ رہا. ہاں ہاں. مگر ہاں تو آپ شورا کے ساتھ چلتے ہو یا عمارت میں چلتے ہو؟ نہیں, ابھی دو طرف ہوں میں فی الحال. دونوں کو مانتے ہو؟ دو طرف جڑ کے چل رہا ہوں. ہاں چلیے اچھی بات ہے, جی بہت بڑھیا بات ہے. دیکھیے اصل کیا ہے, اصل ماضی میں جانا پڑے گا ہمیں. جی ماضی کہتے ہیں بیتا ہوا کل. جی تو ہمارے جو اکابرین ہیں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ یو پی میں اتر پردیش ضلع شاملی ضلع پڑتا ہے, قصبہ جھنجھانا. ہم اسی بستی کے ہیں. میں تو خاص اسی بستی کا ہوں جہاں کی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے. اچھا جی یہی ان کا کنبہ قبیلہ خاندان ہے. جی تو اصل میں ہمیں یہ دیکھو, یہ کام تبلیغ کا, تبلیغی نظام, تبلیغی کام جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا, مسلمانوں کے اندر 3 دن کا لگانا, چلہ کا لگانا, 4 ماہ کا لگانا, یہ جو ترتیب تھی تبلیغ کی, یا جو موجودہ تبلیغ کی ترتیب چل رہی ہے, یہ جنہوں نے چلائی تھی وہ کس مقصد کے لیے چلائی تھی؟ اگر یہ چیز ہم نے ان اکابرین کے ملفوظات سے
یا ان اکابرین کی ملفوظات کی روشنی میں جو باتیں ان کی لکھی ہوئی ہیں یا اور دیگر عالم نے لکھی ان کی کتابیں، جیسا کہ دعوت کے اوپر 72 کتابیں لکھی گئی، دعوت تبلیغ کے اوپر 72 کتابیں لکھی گئی، جس میں سب سے نمبر 1 کتاب حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت ہے۔ کہ بہت بڑے عالم نے، جو اپنے دور کے سب سے نمبر 1 عالم تھے، یہ انہوں نے کتاب لکھی، اور انہوں نے حضرت تو بیان نہیں کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ جملے بول دیا کرتے تھے۔ تو ان کی بات کو نقل کیا ہے، لکھنے والے بڑے عالم ہیں، اور کتاب کا نام ہے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ اس میں حضرت کے قول نقل کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا، جو حضرت کے زبان سے الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ لوگوں نے ہمارے اس کام کا نام رکھ دیا تبلیغی جماعت۔ برابر نا؟ لوگوں نے ہمارے اس کام کا نام رکھ دیا ہے تبلیغی جماعت، حالانکہ میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام رکھتا تحریک ایمان۔ یعنی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے سیکھنے کی محنت چلائی تھی۔ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ ایمان کا تعلق سیکھنے سے ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن کو سیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر حضرت کی صحبت میں رہتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے۔ مفتی ظفر صاحب، غالباً ان کا نام تھا، مفتی زیر الحسن، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اس دور میں۔ جب ریٹائر ہو گئے تو یہ حضرت کی صحبت میں رہنے لگے مرکز نظام الدین میں، مولانا الیاس کی صحبت میں۔ وہ جملہ بھی لکھا مولانا الیاس ان کی دینی دعوت میں۔ تو وہ فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میری صحبت میں ایک بڑے عالم رہ رہے، وہ بھی میری منشا سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام تحریک صلاۃ ہے، یہ کام تحریک صلاۃ ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نمازی بنانے کی محنت ہے، وہ یہ سمجھ رہے۔ حالانکہ میرا یہ کام تحریک صلاۃ نہیں ہے، میرا یہ کام تحریک ایمان ہے۔ ایمان کو پیدا کرنے کی محنت ہے۔ مصطفیٰ بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 1965 کے بعد اس کام کا رخ بدل دیا گیا ایک سازش کے تحت۔ جو یہ محنت مسلمانوں کے اندر شروع کی تھی ایمان کے سیکھنے کی، سن 65 کے بعد اس کام کے ساتھ سازش ہوئی اور اس کا رخ بدل دیا، اس کام کا نام رکھ دیا دعوت کی محنت۔ کیا نام رکھ دیا؟ ارے بھائی، جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا اکابرین نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی وہی تو بتاویں گے نا ہم نے کس مقصد کے لیے شروع کرا تھا۔ جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جو دوائی بنانے کی کمپنیاں ہوتی ہے، جو سیرپ بناتی ہے دوائی کا، جو کمپنی دوائی بنا رہی وہی تو اس کا فارمولا بتائیں گے کس مرض کے لیے ہے۔ برابر نا؟ دوسرا تھوڑا ہی بتا پاوے گا۔
وہی بتا دے گا کہ صرف ہم نے کس مرض کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ اکابرین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے، ان کی باتوں سے، ان کی کتابوں سے ہی پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے یہ محنت جو چل رہی ہے دعوت تبلیغ کے نام سے، یہ محنت ایمان کے سیکھنے کی تھی یا محنت دعوت کی تھی؟ جبکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ کام اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ یہ کام اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ جب اس نظام کے اندر اور جو نظام ایمان کے سیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے چلایا تھا امت کے اندر، مسلمانوں کے بیچ کے اندر، تاکہ ہر ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا دنیا کا ہر ایک مسلمان ایمان کے سیکھنے پر آ جائے۔ جب مسلمان ایمان کے سیکھنے پر آ جاوے گا تو اس کے ساتھ دوسرے اقوام بھی آ جائیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ اور ایمان کا تعلق سیکھنے سے ہے۔ اس لیے یہ محنت جو شروع کرائی تھی، چاہے وہ 3 دن کی محنت ہو، 40 دن کی محنت ہو، 4 مہینے کی محنت ہو، خالصتاً ایمان کے سیکھنے کی ترتیب تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کام کے ساتھ سازش ہوئی بہت بڑی، اور اس محنت کو ایمان کی محنت سے ہٹا کر کے امت کی اصلاح پر لا کے کھڑا کر دیا کہ امت تمہارے پہ امت کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ قبر میں کسی کی اصلاح کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، قبر میں سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم ہے 3 سوال ہوں گے قبر میں ایمان کا، ایمان سے متعلق، اور تینوں سوالوں کے جواب دے دیے آگے کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں دماغ لگا کے یہ سمجھنا پڑے گا، ان بزرگوں کی اقوال سے، ان بزرگوں کی باتوں سے، ان کے بیانات سے ہمیں پتہ نکالنا پڑے گا کہ یہ لوگوں نے دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے خالص ایمان کے سیکھنے کی محنت تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شورائی نظام میں اور امارت نظام میں ایمان کے سیکھنے کی کیا ترتیب سمجھائی جا رہی ہے؟ شورا والے تو وہی بولتے ہیں جو مولانا صاحب کی ترتیب پہ چلنا ہے، یوسف صاحب کی کیا ترتیب ہے بتاؤ؟ شورا والے 90% لوگ مولانا الیاس صاحب کے خاندان کے شورا میں چلنا تھا، جو ان کے خاندان کے ہیں 90% جو ہے شورا میں ہی ہے۔ جی تو عمارت کا تو نہیں معلوم ہوگا، شورا والے تو اکثر علماء، زیادہ علماء تو شورا کی طرف ہی ہے۔ جی نہیں، دیکھو میری بات سنو، دونوں طرف میں کون کس کے ساتھ کم ہے، کون کس کے ساتھ زیادہ ہے، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے اس کام کے اندر ہمارے بزرگوں نے کس مقصد کے لیے کام چلایا تھا، ایمان کے سیکھنے کی محنت چلائی تھی، تو کیا اس نظام کے اندر ایمان کے سیکھنے کی کیا ترتیب بتائی جا رہی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانوں میں 2.5-3 گھنٹے ایمان کو سمجھاتے تھے، ایمان کسے کہیں وہ بتلاتے تھے، ایمان کیسے آپ کے دل کے اندر آئے گا اس کی محنت سمجھاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں،
اور ایک بیان میں آپ نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر 313 ایسے بن گئے اس محنت کے راستے سے جیسا کہ 313 بدری صحابی بنے تھے، ایک بیان میں فرمایا یہ 100 کے قریب بن جاویں یا 100 کچھ بن جاویں، چند سو ایسے بن جاویں جو اسی زمین پر اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا چھوٹا بڑا مسئلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پورا کرنے والے بن جاویں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے نظام کو ختم کر کے لوگوں کو ہدایت، اسلام کے اندر ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ جی بھائی آپ شورائے نظام میں چل رہے ہو، تو اس شورائے نظام کے اندر کیا اگر یہ لوگ اسی طرز پر ہیں جس طرز پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں، اس کام کو لے کر کے، اس محنت کو لے کر چلے ہیں، کیا وہ محنت شورائے نظام کے اندر بتلائی جا رہی ہے؟ جی بتاؤ آپ۔ لگاتے رہے جی تو پوری زندگی لگاتے رہنا دعوت کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے آپ، خیر آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ دعوت کے کام میں، دعوت کا کام یہ نبیوں کا کام ہے، دعوت کا کام یہ صحابہ کا کام ہے جنہوں نے ایمان سیکھ لیا تھا 13 سال کی محنت میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت آگے کی چیز ہے دعوت کا کام۔ اگر آپ دعوت کا کام کہہ رہے ہو کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ایسا دعوت کا کام جیسا آپ لوگ کر رہے ہو، شورائے نظام کر رہے ہو یا اور نظام کر رہا ہو، ایسا نظام، ایسی دعوت کا نظام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ نے نہیں کیا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدھے سیدھے غیروں کو دعوت دی نا۔ بھائی دعوت کا کام تو وہی ہے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان کو سیکھ کر دعوت کا کام کیا۔ اب ہمارے پاس تو ولی جیسا ایمان بھی نہیں ہے۔ دعوت کی محنت سے ہی بنے گا نا سب ایمان بھی۔ آپ دیکھو ٹھیک ہے، آپ نے کہا دعوت کی محنت سے بنے گا، بہت اچھی بات ہے۔ آدمی کو جتنی بات جو چیز سمجھ میں آئی وہ کہہ دے گا۔ کوئی بھی حدیث کا ذخیرہ اٹھا لو، قرآن کی آیت اٹھا لو، اور حدیث کا کوئی سی حدیث اٹھا لو، یا صحابہ کا کوئی ایک قول لے لو، یا تابعین کا قول لے لو، کسی نے یہ کہا ہو کہ دعوت کے راستے سے ہم نے ایمان سیکھا ہے؟ نہیں، اب کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں نا صاحب۔ ارے زندگیاں لگی ہیں ان لوگوں کی، لیکن انہوں نے ایک یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے دعوت کے کام سے ایمان سیکھا ہے۔ زندگی دیکھو سنو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان سیکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں عربی میں بھروسے کو، اللہ پر بھروسہ۔ دعوت کہتے ہیں دعوت اللہ، دعوت اللہ، دعا کے معنی ہوتے ہیں بلانے کے، اللہ اللہ کی طرف بلانے کے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے غیر سے نہ ہونا بولو، اللہ کے غیر سے نہ ہونا بولو، اور اللہ سے ہونا سمجھاؤ۔ لیکن کس کے لیے سمجھاویں گے؟ اللہ کے غیر سے نہ ہونا بولنا کس لیے ہے؟ تاکہ میرے اندر سے اللہ غیر نکل جاوے۔ وہ تو اس لیے تھا میرے اندر سے نکل جاوے۔ جب یہ محنت ایمان کے سیکھنے کی ہے، اپنی اصلاح کی ہے،
اور ایمان وہ ایمان کو حاصل کرنے کی محنت ہے جس ایمان کو صحابہ کرام اپنے اندر لیے ہوئے تھے. یہ تو وہ محنت ہے. اور پھر وہ اعلیٰ محنت غیروں کی محنت دعوت کی، وہ جو ایسا بن جاوے گا اس محنت کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، ایمان کے راستے سے، جو ایسا بن جاوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے سارے عالم کی ہدایت کا کام لیں گے. تو دعوت کا کام وہی کر پاوے گا کہ جس نے ایمان سیکھ لیا ہوگا، ورنہ گھبرا جاوے گا. اب ایمان سیکھنے کے لیے کیا کرنا صاحب، وہ ہے نا مسئلہ. جی ایمان سیکھنے کے لیے محنت، تو ایمان سیکھنے کی محنت تو اللہ کے راستے میں جا کے کرنا ہے نا بھائی. دیکھو، ایمان سیکھنے کی ترتیب ایک ہے، دو کبھی نہیں ہو سکتی. چاہے وہ ترتیب آپ جماعت میں جا کے استعمال کر لو، چاہے وہ ترتیب آپ گھر پہ رہ کے استعمال کر لو، چاہے وہ ترتیب دنیا میں کسی کنارے پہ جا کے استعمال کر لو، اور چاہے وہ ترتیب آپ مدرسے میں رہ کے استعمال کر لو. ایمان، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا، ایمان کہتے ہیں اللہ کے غیر کی امیدوں کو دل سے نکل جاویں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ جو محنت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ صحابہ کو اللہ کے غیر سے مایوس کرایا تھا، ان کے دلوں کے اندر سے اللہ غیر کی امیدوں کو نکالا تھا. دنیا آج جو اللہ کے علاوہ جتنی بھی اسباب ہے، جتنی بھی کائنات کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ انسان دنیا میں اسباب سے ہونا سمجھ رہا، بلکہ ہو قدرت سے رہا. اس لیے صحابہ کرام نے 13 سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سب سے پہلے ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھنے میں اپنے دل کو اللہ غیر سے پاک کیا اور اللہ پر بھروسہ جما دیا. اللہ پر توکل اور بھروسہ آ گیا. اب ان کے اندر یقین کی ابتدا شروع ہوئی، وہ نماز کے راستے سے ہوئی. یقین کے راستے سے آئے گا، یقین آئے گا نماز کے راستے سے. جب ہمارا یہ اکابرین حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی منشا یہ تھی کہ تبلیغ میں لگنے والا، نکلنے والا، جماعت میں جانے والا، 3 دن لگانے والا، 4 مہینے لگانے والا، جلدہ لگانے والا، یہ اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب سے نمازوں کے راستے سے اپنا چھوٹا بڑا مسئلہ حل کرنے والا بن جاویں. بس یہ اس کام کا مقصد تھا. کیا تھا اس کام کا مقصد؟ ایمان سیکھ کر اللہ غیر کی امیدیں دل سے نکال کر اور اللہ کی قدرت سے لینے کا راستہ جو ہمیں سب سے بڑا ملا ہوا ہے وہ نماز ہے. اس نماز کے راستے سے ہر ایک مسلمان اپنا چھوٹا بڑا مسئلہ نمازوں کے راستے سے حل کرنا سیکھ جاوے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نظامی باطل کو توڑ کر اس کو دکھاویں گے. بس یہ اس کام کا موضوع تھا، اس کام کا مقصد تھا کہ مسلمان اس لین پہ آ جاویں اور ساری دنیا کے مسلمان آ جاویں. اور حضرت نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایسے بنے یہ ضروری نہیں ہے. جیسی بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چلائی، ایمان کے سیکھنے کی بات، اللہ سے اپنے مسئلے حل کرنے کی بات، یہ ساری دنیا کے مسلمان ایسا بنے یہ ضروری بھی نہیں ہے، بس چند 100 بن جاویں. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے 313 ایسے تیار کر لیے تھے جو اپنا چھوٹا بڑا مسئلہ نمازوں کے راستے سے اللہ سے مسئلہ حل کرانے والے بن گئے تھے. بدر کے اندر پہلی مدد آئی.
پہلی مدد بدر کے اندر اتری ہے. 13.5 سال مکی زندگی میں لگے اللہ کے غیر کی امیدوں کو نکالنے میں اور اللہ سے ہونا سمجھنے میں اور اسی کی بات چلانے میں. 13.5 سال لگے. 10.5 سال کے بعد معراج ہوئی مکی زندگی میں. نماز ملی. فرضیت کا اعلان نماز کا مدینے میں جا کے ہوا اور مدینے میں بدر میں 5,000 فرشتے اللہ نے اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے آ گئی. نماز پہ مدد آ گئی اور صحابہ نے دیکھ لی مدد نماز پہ. اب صحابہ کا اندر کا یقین بن گیا اور یقین میں اضافہ ہو گیا کہ اللہ کرتے ہیں، نماز پہ کرتے ہیں. اب ساری دنیا کے نظام سے ٹکر لے لی صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد نکالنا شروع کر دیا صحابہ کو. دنیا کے چاروں کناروں پر نکال دیا. ایمان سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، ایمان سیکھ کر، نمازوں سے پرورش لے کر اپنی، تب وہ میدان میں آئے ہیں دعوت دینے کے لیے. کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یا بدر سے پہلے کسی کو اللہ کے راستے میں نکالا ہی نہیں. نکالا تب جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر لے کر اور آسمانی ملک اتروا کر صحابہ کو دکھلا دی. صحابہ کو نہیں بلکہ غیروں کو بھی دکھلا دی. اس کے بعد ایمان سیکھ کر صحابہ جس میدان میں گئے ہوں اور جس علاقے میں گئے اور جہاں بھی صحابہ کرام گئے، کوئی بھی ناکام واپسی نہیں آیا. اللہ نے ہر میدان میں صحابہ کو فتح نصیب فرمائی. لیکن شرط کیا تھی؟ شرط تھی ایمان سیکھ کر. اب ایمان کیسا سیکھا جائے گا؟ سوال یہ نا. ایمان کے سیکھنے کی ترتیب اللہ نے بیان ہی نہیں کری. اگر اللہ ایمان کا سیکھنے کی ترتیب کا کوئی حکم جاری کرتے تھے تو ساری دنیا کے انسانوں کو وہی کرنا پڑتا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اللہ کے جو ولی بنے وہ کس راستے سے بنے ہیں بتاؤ بھائی؟ دعوت کا کام تو 100 سال سے پہلے چلا ہوا ہے. 1923 میں چلا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کا سلسلہ، دعوت کا سلسلہ، ایمان کے سیکھنے کی محنت کا سلسلہ تو 1923 میں چلایا تھا. تو اس سے پہلے دعوت کا کام کیسے ہو رہا تھا دنیا میں؟ بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں رہے. شیخ عبد القادر جیلانی رہے. اسلامی کتب کے اندر بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے مل رہے ہیں. فضائل اعمال کے اندر بڑے بڑے فضائل اعمال کے، فضائل صدقات کے اندر، اور ایک چیپٹر آخری کا جو سارا وہ ولیوں کا ذکر ہے اس میں. یہ ولی بنے کیسے تھے؟ کیا انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا؟ بتاؤ آپ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے سردار ہیں کیسے بنے تھے؟ دیکھو نظام اصل نہیں، کام اصل ہے. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے ایمان کا سیکھنا، وہ چیز اصل ہے. اس لیے نظام اصل نہیں ہے، کام اصل ہے. نظام تو آپ کوئی بھی بنا لو. بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے 1923 سے پہلے جو لوگ خانقاہوں میں 20 سال، 10 سال، 15 سال اپنے شیخ کی صحبت میں ایمان کو سیکھ کر، اللہ کی معرفت کو حاصل کر کر، توحید سیکھ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی محنت میں لگے رہتے تھے. لیکن
وہ انفرادی دور تھا، انفرادی طور پر اکیلے طور پر جا کر کے خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتے، ایمان کو سیکھ کر نمازوں کے راستے سے اپنی پرورش اللہ سے لے لیتے۔ لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وہ محنت، ایمان کی محنت سیکھنے کی، یہ اجتماعی طور پر چلائی، اجتماعی طور سے محنت چلائی، تاکہ ہر ایک مسلمان غلط فہمی میں نہ رہے، مرنے سے پہلے ایمان کو سیکھ لے۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دینی دعوت میں لکھا ہوا، مسلمان غلط فہمی سے سمجھ رہا ہے کہ ایمان تو میرے اندر موجود ہے، حالانکہ یہ ایمان کے بعد کی چیزوں میں لگ گیا، جس کا درجہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دعوت میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بغیر ایمان کے اعمال ایسے ہے جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار۔ جب تار میں، لائٹ کے تار میں جب کرنٹ ہی نہیں ہوگا، اس کو تو بچے بھی پکڑ لے گا، اور جب کرنٹ کے اندر، جب تار کے اندر کرنٹ ہوگا، جو بجلی کا مستری ہوگا، جو بجلی کو چلانے والا جئی ہوگا، وہ بھی پکڑ نہیں پاوے گا تار کو، وہ یہ کہے گا پہلے اس کو مین لائن سے کاٹو۔ تو اس دعوت کے کام سے بہت بڑی سازش ہوئی، ان کو مین جو دعوت تھی ایمان کے سیکھنے کی، اس سے کاٹ دیا گیا۔ اب یہ بتاؤ، شروعی نظام میں یا عمارت نظام میں ایمان کے سیکھنے کی کیا بات چل رہی ہے؟ ایمان کیسے سیکھا جائے گا؟ وہ کیا محنت سمجھائی جا رہی ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا ایمان سمجھایا جا رہا؟ ایمان کیسے آتا ہے مسلمانوں کے پاس؟ اس کی کیا محنت سمجھائی جا رہی؟ بتاؤ آپ۔ دیکھو نظام ہے، اب نظام، جی مقامی 5 کا کرنا نہیں کرنا پھر کیسا ہے؟ روزانہ کا مشورہ، تعلیم، ملاقات، 2 گشتے ہیں، 3 دن ہے ماہانہ کے۔ اب یہ تو کرو وہ تناسب تبلیغ والا۔ جی ارے جب اس کام کے اندر سے ایمان سیکھنے کی محنت ہی نکال دی گئی، اب یہ تو سیدھا کام مولانا الیاس کا جو نظام تھا، اب نظام کا کوئی سوال تو ہوگا نہیں اللہ کے یہاں۔ بھائی اللہ کے یہاں تو ایمان کا سوال ہوگا۔ مقامی 5 کام کرتے تھے، مہینے میں 3 دن لگاتے تھے، سال میں چلہ لگاتے تھے، 4 مہینے لگاتے تھے، اللہ کا سوال تھوڑے کرے گا آپ سے؟ یہ تو مولانا الیاس کی محنت ہے۔ بتاؤ آپ۔ ارے آپ اگر کر رہے ہو، دیکھو دعوت کا کام تو اس سیدھے حضرت کا الفاظ ہیں، یہ کام اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ یہ کام تو اپنی اصلاح کے لیے ہے، دوسروں کی اصلاح کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ یہ کام اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ حضرت فرماتے تھے، عمومی بیان ہو یا باہر نکلنے کی محنت ہو یا مشورہ کوئی بھی ہو، ہر جگہ ایمان ہی بول لو، ایمان کو سنو، ایمان کو ہی بولو، مہینوں اسی کو بولو، مہینوں تک اسی کو بولو، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، مہینوں تک بولتے رہو اسی کو۔ اگر ایمان کا سیکھنا اس نظام کے اندر نہیں ہے تو آپ اس نظام کو فالو کر کے کرو گے کیا؟ بتاؤ آپ۔
دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کام مت کرو، آپ شورا میں لگے ہو یا عمارت میں لو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ جو وقت لگا رہے ہو، آپ کام کے بانی کی بات کو سمجھو۔ جنہوں نے کام چلایا تھا، اس کام کے بانی مولانا الیاس و مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اس کام کے بانی ہیں۔ ہمیں بات ماننی پڑے گی کام کے بانی کی، ہمیں بات لینی پڑے گی وہاں سے۔ انعام الحسن صاحب بھی تھے نا جی، انعام الحسن صاحب بھی تھے نا سب، وہ کام کے بانی نہیں تھے، کام ان لوگوں نے شروع نہیں کیا تھا، کام تو مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا، سمجھ گئے نا؟ میں کام کے بانی کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی جو نقشہ آپ اپنے ذہن میں ترتیب دو گے کسی چیز کا، تو آپ کو تو پتا ہے نا وہ میں نقشہ، یہ چیز میں کس وجہ سے میں ترتیب دے رہا ہوں۔ کام کا بانی اسے کہتے ہیں جنہوں نے کام شروع کیا۔ وہ بتلائیں گے آپ کو ہم نے کام کو شروع کیا تھا، یہ دعوت کا، جو دعوت کا نام پڑ گیا۔ ارے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کام ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے، تحریک ایمان ہے، لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا تبلیغی جماعت۔ ارے لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے نا تبلیغی جماعت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت تھوڑے رکھا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تو یہ فرما، اگر میں کوئی اس کا نام رکھتا تو میں تحریک ایمان نام رکھتا، ایمان کے سیکھنے کی محنت۔ اس نظام کو کرنے والوں کی سمجھ میں ایمان کا سیکھنا نہیں آ رہا، جبکہ 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہی ہے۔ 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہی ہے، دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ ایمان سیکھ کر نمازوں کے راستے سے پرورش لینے والے بن جاؤ، یہ ان 6 نمبروں کا خلاصہ، 2 نمبروں کا۔ یہ تو دعوت کی محنت کے راستے سے گھر گھر کے اندر اللہ غیر سے نہ ہونا اور اللہ سے ہونا بولنے کی آواز لگانی تھی، روزانہ اس کی مشق کرنی تھی۔ ایک ایک فرد کو، مسلمان کو مسجد میں لا کر دیکھ بھائی، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہو رہا، اللہ جو کر رہا ہے اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اس سے قدرت سے لینے کا راستہ نماز ہے۔ چھوٹا بڑا مسئلہ قدرت سے مسئلہ حل کرانے کے لیے نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لیا تو نماز سے لیا، بدر میں پہلی مدد آئی تو نماز پر آئی۔ روٹی اور بوٹی کا مسئلہ اگر کوئی حل کرنا ہے تو نماز سے لینا ہے۔ اگر نماز پر گارا مٹی کا مکان دنیا میں نہیں لے سکتے، حضرت کے الفاظ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر اس نماز پر گارے مٹی کا مکان دنیا میں نہیں لے سکتے، سونے چاندی کے محل کے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے اسی نماز پر تو اسی دنیا میں فیصلے ہوں گے، اسی نماز پر سر کا درد ختم ہوئے گا، اسی نماز پر بیماریاں ختم ہوگی، اسی نماز پر آسمانی مدد اترے گی، اسی نماز پر 2 رکعت نماز پر عرب کے اندر آج بھی سمر سیبل نہیں ہوتا، سارا پانی سعودیہ میں فلٹر ہوتا ہے سمندر کا، لیکن صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے زمین سے، چٹیل زمین سے پانی نکلوا کے دکھایا۔ یہ تو ایسا بننے کی محنت تھی دعوت کی۔ روزانہ کی مشق تھی، روزانہ ایمان بولنا تھا، روزانہ دعوت کو سوچنا تھا، روزانہ نمازوں کی مشق تھی۔ لیکن ہر کام کرنے والا بس دوسرا بن جاوے بس۔
نکلو اور نکالو اللہ کے راستے میں، نکلو اور نکالو. بھائی نکالنا کس مقصد کے لیے وہ تو سمجھاؤ بھائی. جی جی ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی کیا ہے. کام یوٹیوب میں رکھا جی تو اچھا ہمارا امیر صاحب ہے، ان سے بھی بات کراتے ہیں. جی. امیر صاحب ہے ہمارے، امیر صاحب تقاضوں پہ چلتے ہیں انہیں. اچھا اچھا اچھا. ہر سال 4 مہینے لگاتے، روزانہ 8 گھنٹے پڑھتے تھے. جی جی جی. تو وہی ہمارے کو ہر مہینہ 3 دن چلو بولتے، روزانہ مشورے میں ملاتے. جی. بہت یہ ہو سکتا ہے. ارے ارے بھائی دیکھو، موت کے بعد سوال میرے سے ایمان کے بارے میں ہوگا، امیر صاحب سے امیر کے بارے میں ہوگا حساب، سمجھے نا. ارے بھائی میرا ایمان مضبوط ہو گیا اور میں نے ایمان سیکھ لیا اور میں نے اپنا تعلق رب سے بنا لیا تو میرا تو مسئلہ حل ہو گیا نا، ہے نا. آپ اس کام کے اندر چل رہے ہو تو آپ اس کام کے بانی کی باتوں کو پڑھو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور ان کی باتوں کو سمجھو، ٹھیک ہے نہیں. ہاں، امت وقت لگانے کے اعتبار سے بہت آگے جالی لیکن بننے کے اعتبار سے زیرو ہے، سمجھ گئے نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1954 میں کہا تھا رائمنڈ کے اجتماع میں پڑوس ملک میں کہ 20 سال ہو گئے تمہیں تبلیغ میں لگے ہوئے. کیا کہا؟ 20 سال ہو گیا تمہیں تبلیغ میں لگے ہوئے، اندر سے دل ٹٹوڑو گا تمہارے دل کے اندر گوبر بھرا ہوا ملے گا. کیا مقصد تھا کہ 20 سال ہو گئے تمہیں تبلیغ میں لگے ہوئے، اندر تمہیں اب بھی مخلوق کی محبت بھری ہوئی ملے گی تمہارے دل میں، اللہ کی محبت نہیں ملنے گی. 20 سال ہو گئے تمہیں تبلیغ میں لگے ہوئے. اگر ایک بیان میں مرکز نظام الدین کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا، صرف مرکز نظام الدین کے اندر اگر میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایمان کی بات اور نمازوں سے پرورش لینے کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہاتھ جوڑ کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ مجھے ایک دن تمہارا تبلیغ میں نہیں چاہیے. خدا کے لیے گھر وہاں سے چلے جاؤ، کتے بن کے زندگی گزارو، دنیا کے کتے بن کے زندگی گزارو، تم نبی والے کام کو بدنام کرو گے. کیا ہے نبی والا کام؟ نبی والا کام یہی نہ کہ نبی توحید سمجھاتا تھا، نبی ایمان سمجھاتا تھا. کسی نبی نے سب سے پہلے اپنی امت کو عمل پہ کھڑا ہی نہیں کیا، ایمان سکھا کر تب عمل پہ کھڑا کیا ہے، ایمان سکھا کر تب اللہ کے راستے میں نکالا ہے. یہ نبی کی ترتیب اور یہی صحابہ کی ترتیب ہے، یہی تمام انبیاء کی ترتیب رہی ہے. آپ لاکھ چیلے لگا لو، لاکھ 4 مہینے لگا لو، مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں آپ تو کیا ہوگا بھائی؟ ہاں، ہر سال چلہ لگے، ایمان سمجھانے کے عنوان سے لگے اور ایمان کو سمجھنے کے عنوان سے لگے اور خوب اللہ سے مانگا جا رہا ہو اور نمازوں سے پرورش لینے کی باتیں کی جا رہی ہوں اور نمازوں سے پرورش لینے کی محنتیں کی جا رہی ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے. کون منع کر رہا ہے؟ جاؤ کرو محنت اللہ کے راستے میں نکل کے، منع کون کر رہا؟ یہ تو مقصد تھا اس کام کا. اللہ سے ہونا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں سمجھ میں آیا چلا اور لگا تو. اگر اللہ سے ہونا سمجھ میں آ گیا تو آ جاؤ واپسی گھر پہ. اب اس کی مشق کرو اپنے گھر پہ رہتے ہوئے. 5 اعمال کیا ہیں؟ 5 کام نہیں، 5 اعمال ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھائے، جس کو ہم 5 کام کہتے ہیں.
ہاں، ایمان نماز اور دعا اور مخلوق کی خدمت، یہ 5 اعمال کرنے ہیں، جسے ہم 5 کام بتلا رہے. مولانا یوسف صاحب اللہ کے بیان پڑھو گے تو 5 اعمال سمجھائے انہوں نے. ہاں، یہ 5 اعمال کرنی ہے آپ کو گھر پہ رہتے ہوئے. روزانہ ایمان کے مشق ہو رہی ہو، اور نمازوں سے پرورش لینے کی محنت ہو رہی ہو. جو بھی کوئی حال آ رہا ہو، فوراً مسجد طرف آ رہے ہو نہیں آ رہے ہو. دور صحابہ میں اگر نمک گھر میں ختم ہو گیا دور صحابہ میں، تو صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے نمک جیسی چیز مانگتے تھے. یہ ہے مسجد کو آباد کرنے کی محنت. ایمان والے مسجد کو آباد کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب، ارے 5 وقت کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، مسجد کو 24 گھنٹے آباد ایمان والے کریں گے کہ 24 گھنٹے ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے حال آئے گا. اس حال کو اللہ سے دور کرانے کے لیے عمل کے راستے سے، نمازوں کے راستے سے ایمان والا مسجد میں آئے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سبب میں جاوے گا. یہ تھی وہ مسجد کو آباد کرنے کی محنت. روزانہ مسجد کے اندر عمل پر کیا ملے گا؟ فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے روزانہ، ایمان کے سیکھنے کے حلقے لگ رہے ہوں روزانہ، ایمان کے عنوان پر مسجد کے اندر لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہو لا کے روزانہ. 2.5 گھنٹے کی محنت ایمان کے سیکھنے کے عنوان پر ہو رہی ہو. فضائل کی تعلیم، نمازوں پر، ذکر پر، قرآن کی تلاوت پر کیا ملنے والا اس دنیا کے اندر؟ وہ اب فضائل کی تعلیم سے پتہ چلے گا. وہ فضائل کی تعلیم سے پتہ چلے گا نا. نماز پہ کیا ملے گا، ذکر پہ کیا ملے گا، قرآن کی تلاوت پہ کیا ملے گا. کوئی حال آ گیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے، اس حال کو دور کروانے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے تھے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے کہتے تھے. یہ ہے مسجد کو آباد کرنے کی محنت. یہ تو رسم بن گئی. ایک کتاب پڑھ لی اور ایک نے جا کے دعوت کی محنت کر لی، اور اپنا جا کے کہ جی ہم تو دعوت تعلیم استقبال کی محنت کر رہے ہیں. تو لوگوں کو سمجھانا نہیں ہے جی، لوگوں کو دعوت دینا نہیں ہے کیا ابھی؟ ارے دعوت دینی ہے اپنی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ اپنے مکان پہ رہتے ہوئے دعوت دو، کاروبار میں رہتے ہوئے دعوت دو، انفرادی دعوت دو، اجتماعی دعوت دو. کون منع کرتا ہے؟ لیکن دعوت دے کس چیز کے رہے ہو؟ ارے بھائی ایمان کو چھوڑ، ایمان کے بعد کی چیزوں میں لگاؤ گے تم تو. نماز میں، روزے میں، عید میں، زکات میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں صحابہ والا ایمان سمجھا میں تھے اور صحابہ والی نماز سمجھا میں تھے. کیا کون سی نماز سمجھا میں تھے؟ صحابہ والی نماز سمجھا میں تھے، کیونکہ صحابہ والی نماز پر آسمانوں سے مدد اتری ہیں. حضرت زید بن حارثہ فضائل اعمال کے اندر ہے، 7واں آسمان کا فرشتہ ہے زمین پر. نماز کی دعوت، صرف نماز پڑھ لو یہ دعوت دینی ہے. نماز کیا ہے وہ سمجھانا ہے، نماز کسے کہتے ہیں وہ سمجھانا ہے، نماز پر کیا ہونے والا ہے اس کے فضائل بتلانے ہیں. لیکن بتلا وہی پاوے گا میرے بھائی جو ایمان سیکھ کر نمازوں سے اپنا چھوٹا بڑا مسئلہ حل کرانے کی محنت میں لگا ہوا ہوگا.
اور جو محنت میں لگا ہوا ہوگا وہ محنت چاہے گھر پہ رہ کے کر لو، چاہے تبلیغ میں کر لو، چاہے مدارس میں رہ کے کر لو، چاہے خانقاہ میں رہ کے کر لو، اس محنت کے لیے اللہ نے کوئی نظام مقرر نہیں کیا، کوئی نظام مقرر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعاؤں کی درخواست انشاءاللہ، بات کریں گے پھر انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔